السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، الحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ عدد كل شیء، والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللهم صل علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز علماء کرام، بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص تنظیم جعفری کے ذمہ دار جو یہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور جو ساتھی مجھے یہاں پر دعوت دی ہے، پہلی مرتبہ یہاں آپ کے روبرو مجلس میں شرکت ہونے کا موقع ملا، اور میرے ساتھ ساتھ میرے کئی ساتھیوں کو بھی اس بات کا موقع ملا ہے۔ بات یہ رکھی گئی تھی کہ تشویش میں تھا میں کہ پہلی مرتبہ یہاں سے جو کال آیا، دعوت دینے والے بھی تشویش میں تھے، دعوت دینے والی بھی تشویش میں تھے۔ اب وہ جو تشویش دلوں کے اندر میل کی شکل میں، اللہ وہ میل ہمارے دلوں سے نکالتے بس۔ بات مجھے بھائی نے یہ کہی کہ ہفتہ وحدت کے عنوان سے چند بات کرنا ہے۔ 20 منٹ کا وقفہ تھا، 9:30 بجے سے اگر رہتا تو اب 11 بجے سے صرف 10 منٹ، اس سے شاید میں مکمل کوشش کروں 8 سے 9 منٹ میں آپ کے پاس سے ہٹ جاؤں۔ وحدت سے مراد انسانیت اور ایکتا ہمارے درمیان ہو جائے۔ کہا بھی مجھے یہ کہا گیا کہ جو باتیں ہمارے اندر کامن ہیں اس کے اوپر چند باتیں کر لیں، اختلاف کے اوپر بات نہ کی جائے۔ اگر میں بات نہ بھی کروں تو اختلاف رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرما، یہ بات کسی اور کے لیے ہے، ہم اہل قرآن ہیں، قرآن ملنے والی امت ہے ہم، لیکن اللہ اسی قرآن میں قوم کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ یہود و نصارہ کے بارے میں بھی کہا گیا تمہارے اور ہم میں جو ایکتا بات ہے اس پر تو آ جاؤ، اور وہ ایکتا کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اس اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کے سامنے اب سر نہیں جھکاتے، توحید پر تو آ جاؤ، کم سے کم شرک کی نفی ہو جائے۔ باقی باتیں انسان جس طرح قدم بڑھاتے جگہ اسلام کی طرف آسانی ہو جائے۔ تو اہل کتاب کے لیے جو بات ہے ایکتا پر آ جاؤ، یہاں تو اہل قرآن بیٹھے ہوئے، قرآن سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے، قرآن کی قرات سے اپنی مجلس کا آغاز کرنے والے بیٹھے ہوئے، قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں اللہ کی مدد مانگنے والے بیٹھے ہوئے، قرآن پڑھ کر اپنی زندگیوں میں رہنمائی لانے کی کوشش کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، توحید اصل ہے، شرک سے بچنا اور اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر رکوع ہو جائے، یہ بنیادی چیز ہے۔ دوسرا نقطہ عزیز دوستوں، یہ اچھی پہل رہی تنظیم جعفری کی جانب سے کہ کم سے کم ایکتا پر، وحدانیت پہ جو گفتگو ہو جائے۔ دوسرا نقطہ میرا یہ ہے، میں شاید کچھ لپٹے لپٹے انداز میں بات کروں تو آپ میرے جیسا لپٹے لپٹے مت سمجھیے، کھل کھل کے سمجھیے انشاءاللہ۔ اختلاف آج اگر میرے پاس کسی کے لیے ہے، اور اگر آپ کے پاس مجھ سے اگر اختلاف ہے، تو اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ مجھے اگر آپ سے اختلاف ہے، آپ کو اگر مجھ سے اختلاف ہے، تو اختلاف کی بنیادی وجہ ہے میری اور آپ کی شدید محبت اپنے عقیدوں کی وجہ سے۔ میرے عقیدے سے میری محبت ہے، اس لیے آپ سے اختلاف ہے۔ آپ کے عقیدے سے آپ کی محبت ہے، اس لیے اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ختم ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور یہ جو شدت ہے اپنے اپنے عقیدوں سے محبت کی، 10 قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے، 10 رنگ کے پگڑیاں پہن کے لوگ بیٹھے ہوئے، میری پگڑی الگ، آپ کی پگڑی الگ، رہے گا اختلاف، کیونکہ شدت اس محبت ہے اس عقیدے سے جو میرے سینے میں ہے۔ اب یہ جو اختلاف ہے، یہ جو شدت ہے، عقیدے کی محبت ہے،
تو مجھے عنوان دیا گیا تھا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتحاد۔ تو یہ جو عقیدے کی شدت اور محبت ہے، ایک دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شدت، جو محبت اپنے عقیدوں میں مانگی گئی کہ کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا کمال کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اخلاق کا کمال کوئی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن احد کی وادی ہے، 70 کے قریب شہید ہو گئے، دانت زخمی ہے، اوپری ہوئی ہڈی زخمی ہے، کندھا زخمی ہے، اصحاب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے کہتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اللہ اس دین کو محبوب کر دے ہمارے قریب۔ یہ جو شدت ہے عقیدے سے محبت کی، یہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے ہونی چاہیے، یہ محبت نبی کے اہل بیت سے ہونی چاہیے، یہ محبت نبی کے صحابہ سے ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہم حبب الینا الایمان۔ اس لیے کہ یہ جو اختلاف دلوں کا میل ہے، اگر ایمان کی محبت رب کی رحمت سے آ گئی تو مجلس ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ اختلاف ختم ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل خاتمے کے لیے حکومت علماء اکرام براج مکرم مجتہدین کے قائم ہونے کے لیے بتائیں امام زمانہ تب ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین سلوات۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا۔ تیسرا نقطہ، تو جو عقیدے کی محبت ہے وہی دین ہے۔ دین کو چھوڑ کر اختلاف دور کرنے کے لیے اگر میں سوچ رہا ہوں سب سے بڑا بے وقوف میں، دین کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو نصرت دی اور نبی نے اسی دین کے ذریعے عجمی عربی سب کو چھوڑ دیا، اور پھر میں اور آپ اس دین کو چھوڑ کر کبھی ایکتا نہیں ہو سکتے۔ دین ہوگا تبھی اختلاف دور ہوں گے، دین کو چھوڑ کر کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ 55% ہو گئی میری بات، 45% کے لیے 5 منٹ لے لیتے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا اگلا جو قول آنے والا ہے، جس کی محبت آپ کے سینے میں شاید ہم سے زیادہ ہوگی، لیکن ہم بھی ان کی محبت میں کچھ کم نہیں ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ دین کو چھوڑ کر کبھی اختلاف دور نہیں ہو سکتا، دین پر ہی اتحاد ہوگا۔ اس لیے کہ آج زمانے کا طرز یہ بن چکا ہے، دین کو چھوڑو، لاجیکل ایکسپلینیشن، کچھ لاجیکل بات لاؤ کہ حالات درست ہو جائیں، کچھ عقلی بات لا لو کہ حالات درست ہو جائیں۔ پیر میں جس کے موزے ہیں وہ توجہ سے سنیں، پیر میں جس کے موزے ہیں اور وضو کا اصول جانتا ہے وہ غور سے سنیں۔ دین کو چھوڑ کر لاجک لا لو، عقل لا لو، اس لیے کہ اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس کا زمانہ ہے۔ بچے پڑھتے پڑھتے ادھر اتنے نکل گئے کہ ادھر کی فکر ہی نہیں ہے جو 1425 سال میں انہیں دیا گیا۔ اب نکلے اتنے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا دین میں اگر عقل کی دخل اندازی ہوتی تو رب پیر کے موزے کا مسا اوپر کا نہیں نیچے کا حکم دیتا، اس لیے کہ دھول نیچے لگتی ہے، لیکن دین کہتا ہے اوپر کا مسا کر تیرا وضو تکمیل ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ لیجیے باپ، دین میں منطق نہیں ہے، لاجک نہیں ہے۔ منکر نے حدیث ایک ایسا طبقہ نکلا، یہاں تو شیعہ سنی میں ڈھیرا اہل حدیث سب ہے، لیکن ایک دشمن اسلام طبقہ ہے جسے میں منکرین حدیث کہتا ہوں، جو حدیث کا انکار کرنے والے، سنت کا انکار کرنے والے۔
اور کیسا ہے مزاج؟ معراج کا سفر کیسا ہوتا بھائی؟ آپ یہاں سے میرالم منڈی جا کے نہیں آ سکتے 2 منٹ میں، اور قرآن کہہ رہا ہے لیلم من المسجد الحرام، ایک لمحے میں حرم سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمانی دنیا کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، رب سے پردے کے پیچھے ملاقات، پھر سدرۃ المنتہا، پھر 7واں آسمان، پھر حرم، پھر جاؤ تو گھر پہنچ گئے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے ممکن ہے، کل فیکون اللہ رب العزت کے ساتھ ممکن ہے، رب کی ذات سے. ایمان ہے، عقل نہیں، عقل نہیں، ایمان. جو معراج کے سفر کا منکر ہے کافر ہے. جب ابو بکر کے سامنے بات ہے رضی اللہ عنہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ معراج کا سفر ہوا، صدیق نے کہا عقل، صدیق نے کہا آپ کہہ رہے ہیں ہوا، کہا ابو بکر میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اگر آپ کہہ رہے ہیں بلا چوچرا میں مالا یقیناً معراج کا سفر ہو چکا ہے. اب عقل نہیں ہے تو دین کو چھوڑ کر اتحاد نہیں ہو سکتا، اور عقلی دلیل، عقلی لاجک کبھی ہم کو اتحاد میں نہیں لا سکتا. چھٹا نقطہ، سال کون سا چل رہا صاحب؟ ہجری کا نہیں، یہ بولیے 2023. تو یہ گنتی پہلی سے شروع ہوئی، یعنی آج عیسائیوں کے قریب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دنیا میں پیدا ہو کر 2023 سال ہو گئے، 2022 ہو گئے، 2023 سے ہوگا. ان کے 600 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں ہوئی. پہلی سے لے کے 2023 تک اختلاف میں تھے. زمانے عیسیٰ سے، ذرا توجہ ہے آپ کی، زمانے عیسیٰ سے آج تک اختلاف میں تھے. یہ اختلاف دور کرنے کے لیے آج جناب تقی رضا صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے، یہ اختلاف عنقریب ختم ہونے والا ہے. زمانے عیسیٰ سے اختلاف ہے تو زمانے عیسیٰ آ کر ہی امت سے اختلاف کو مٹانے والا ہے. دلیل امام مسلم رحمہ اللہ محنتیں کر کر ایک ایک حدیث کو جمع کر لائے. اختلاف ختم ہو رہا، آ گیا بس خرید. ہم دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گے، نہیں پتا، لیکن کم سے کم ایسی کوشش کرنے والے جناب تقی رضا صاحب کو تو پتا چل جائے یہ قریب آ چکا زمانہ. بات میری پوری پیروی ہے، دین کے بغیر اختلاف دور نہیں ہو سکتا، لاجک نہیں چلتی. زمانے عیسیٰ، پھر آنے والا زمانہ نزول عیسیٰ، مینار بیضا، ملک شام فرشتوں کے ہاتھ پر رکھ کر اتریں گے، نماز فجر امام کے پیچھے پڑھیں گے، دجال کے لشکر کی طرف نکلیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ جوڑتے جائیے، آپ آپ کے عقیدے پہ جوڑتے جائیے، میں میرے عقیدے پہ جوڑتے جاؤں. بات چلی، نماز فجر ہوئی، 40 دن کا زمانہ، پہلا دن سال کا، دوسرا دن مہینے کا، تیسرا دن ہفتے کا، باقی 37 دن ایک 24 گھنٹے کے گزرے. خلافت عیسیٰ ابن مریم قائم ہوئی علیہ السلام. اب بتانا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے. اس زمانے میں تقریر کس سے شروع ہوئی تھی؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، پوری چیزیں پورے بھی ہیں. جب عیسیٰ کا نزول ہوگا علیہ السلام، قرآن گواہی دے چکا نزول عیسیٰ سے پہلے کہ کوئی اہل کتاب یہود و نصارہ زمین پر نہیں بچیں گے جو عیسیٰ کا زمانہ پائیں گے اور نبی کی شریعت تسلیم کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف عیسائیت، اختلاف یہودیت، اختلاف دیگر سارے اختلاف کو عیسیٰ ابن مریم دین اسلام سے ختم کرنے والے ہیں. شروع میں نے کہا تھا دین کو چھوڑے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا. عیسیٰ آئیں گے، وہی شریعت پیش کریں گے، اختلاف ختم ہوگا، اہل کتاب کا بھی اور ہمارا بھی اختلاف ختم ہوگا. بس آخری 2-3 منٹ، آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسا ہو رہا؟ اشرف المخلوقات تو یہاں بیٹھے بھی ہیں، عقیدے کچھ بھی ہوں گے، اشرف المخلوقات تو بیٹھے بھی ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو انسان کو، تو فرشتوں سے افضل اللہ کی مخلوق انسان ہے، یہ بات ثابت کر دی.
اب جانور کی کیا حیثیت اپنے سامنے؟ جب فرشتوں سے بڑی عظمت اللہ نے عطا کر دی، جانور کی کیا حیثیت ہمارے سامنے؟ لیکن جوڑ رہا ہوں بات کو، سنیے. زمانے عیسیٰ علیہ السلام، اختلاف دور ہونے کا ہمارے اور آپ میں اگر آپ سوچنے چک ہے تو یہ حدیث سن لیجیے. امام مسلم رحمہ اللہ جو جمع کیے، کہتے زمانے عیسیٰ ایسا ہوگا علیہ السلام کہ بھیڑ بکری کے ساتھ چلے گا لیکن بکری پر حملہ نہیں کرے گا. ارے بچہ سانپ سے کھیلے گا لیکن سانپ نہیں ڈسے گا. شیر گائے کے ساتھ پھرے گا لیکن حملہ نہیں کرے گا. جب جانوروں سے نفرت نکال دی جائے گی، اشرف المخلوقات تو اس شریعت پہ اپنے آپ کو لگا ہی دینے والے ہیں. اتحاد دین سے، عقل سے نہیں. زمانے عیسیٰ اہل کتاب، زمانے عیسیٰ آنے والا، جانوروں سے اختلاف ختم ہوگا تو اشرف المخلوقات تسلیم کرنے والی ہے. آخری نقطہ، تین بنیادی چیزیں ہیں. دنیا میں لاکھ عقیدے جوڑ لیجیے آپ، میرے آپ کے، مٹھی کے اندر جانے کے بعد یہی عقیدے ہیں. مٹھی کے اندر جانے کے بعد من ربو کا، یہ سب زمین کے اوپر ہے. یہ سب یہاں نورخامد اور مغل پورا شالی بٹا یہاں چلتا. مٹھی کے اندر من ربو کا، کون ہے ہمارا رب؟ یہ میری بے وقتی ہوگی اگر میں سمجھ کے نام یاد ہو گیا. یقینا اللہ ہے، لیکن کون ہے میرا رب؟ میرا رب وہ ہے جس کو تسلیم کرنے کی شرط لا ہے. لا کیا ہے اس کلمہ شہادت؟ لا. توحید نہیں آ سکتی جب تک کہ لا نہ سمجھ لو. لا میں نے ہر ذات، ہر صفات، ہر معبودان باطل، ہر سورج چاند، ہر انسان کا انکار کر دیا، مان لیا تو میرے رب اللہ کو الا اللہ، الا اللہ. لا کے بغیر نہیں سمجھ سکتے. میرا سر کہیں جھک جائے، لا ممکن نہیں. میرے رب کی ہدایت جب تک ہے، الا اللہ وہی رب معبود ہے برا. میرے رب کی ذات اور صفات کا کوئی انسان نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں. لا. اس پہ تورات نکل سکتی مگر مناسب نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کا وقت دیتے رہوں. دوسرا کیا ہے اصول؟ من نبیک کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اتحاد بتا دیتا ہوں. 10 ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، دین ہی جوڑ سکتا اور جڑ گیا پہلے ایک معاملے میں، ذرا بات کا تذکرہ ہوا تو ذرا جو سے اتحاد ہو جاتا. آپ کی آواز اتحاد کی دیجیے. من نبیوں کا کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایسا ہے کوئی دوسرا اس کے طرح نہیں ہو سکتا. انسانوں میں کوئی اس کے ایسا نہیں. وہ ایسا ہے کہ جس کی شان میں اگر کوئی اپنی زبان چلا دے، زبان نہیں پلٹتی، دلوں کو اللہ کفر کی طرف پلٹا دیتا. پھر کسی نے زبان چلائی تھی، اتحاد بتائیے، اپنا اتحاد ہے، نام بولنا. کسی نے زبان چلائی تھی نبی کی مبارک زندگی پر، اللہ اٹھا کر سنگھیوں کے اندر ٹھاپ کر چھوڑ دیا. آج نبی کو گالی دیا تھا، آج نبی کے اوپر جو سو اس کے اوپر زور پلٹا دیا. بولا نام کون ہے؟ اتحاد ہے نا ہم میں، اتفاق ہے نا ہم میں. شیعہ کمیونٹی سے اخبارات میں آ گیا تھا، اس نامخول سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. وسیم رضوی جس نے نبی کو اٹھایا، اختلاف اتحاد ہمارے اندر آ گیا. لعنت ہے. اتحاد ہے نا، تو ایسی نبی کی شان جو ہے، داخل ہوتے جاؤ اتحاد ہوتے جائے گا. تیسرا اصول ما دینوں کا. ابھی جعفر صاحب ایک کلام پڑھے. اب اہل حدیثوں میں زیادہ نعتوں کے مجلساں تو نہیں رہتے، لیکن اشعار بڑے جامع پڑھے. حق ہے طیب صاحب، حق ہے میرے آقا، وہ جو آپ جملہ بولے تھے بیچ میں چاہیے، حق کی وابستگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی. ما دینوں کا، دین کیا ہے؟ اسلام. یہ تو لفظی اعتبار سے ایک تو کافر بھی کہہ سکتا، غیر مسلم بھی کتاب کا دین اسلام ہے. آدھار کارڈ پر لے کے بول دیتا ہوں. لیکن فرشتے جو پوچھنے والے ہیں ما دینوں کا، وہ دین کیا ہے؟
اعلموا، امام بربری رحم اللہ اپنی کتاب شرح السنہ میں ایک جملہ لگتے ہیں، ہر گھر میں جملہ ہو، اعلموا، جان لو، ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هو الاسلام، اگر تم اسلام جاننا چاہتے ہو جان لو، اسلام نبی کی زندگی کو کہا جاتا ہے، نبی کی زندگی اسلام ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری نماز میں سینے پہ ہاتھ ماروں، ان الاسلام، کیونکہ نبی کی سنت ہے، ہر چیز جو سنت ہے۔ طیب پاشا نے کیا کہا؟ حق ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق کیا ہے؟ دین ہے، نبی کیا ہے؟ وہ حق کو سمجھانے والے، سنت ہی اسلام ہے، اسلام ہی سنت ہے، سنت کو نہیں سمجھا، اسلام کو نہیں سمجھا، اسلام کو نہیں سمجھا تو کبھی سنت کی طرف نہیں جانے والا اسلام نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بنیادی اصول ہے، وہی دین وہی حق اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا، سینوں میں یاد کیا، کتابوں میں لکھا، تابعین تک پہنچایا، تب تابعین تک پہنچا، زمانے میں حق موجود ہے، اگر حق تسلیم کرنے والے ہیں تو رب کے سامنے قدم بڑھانا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری طرف اللہ کی طرف 10 قدم چل کر چلتا ہے اللہ دوڑتے ہوئے آتا ہے۔ علامہ شیخ عثیمین اللہ نے کہا ہدایتوں کے دروازے کھل جاتے جو دین کی طرف حق کی طرف آنا چاہتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔